السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا الہ العالمین۔ ویلکم ٹو مائی چینل مسلم ریمائنڈر۔ ابھی تک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جانا، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی سرکشی کے بارے میں جانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب سرکشی کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کس طرح کشتی بنانے کا حکم دیا، حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار نے کس طرح مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی بنائی، ان باتوں کا ذکر ہم پچھلی ویڈیوز میں کر چکے ہیں الحمدللہ، قرآن کی آیات کے ریفرنسز کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے کہ طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کس طرح محفوظ کیا۔ کشتی کا پڑاؤ کس مقام پر جا کر ہوا اور یہ مقام سرزمین پر کہاں واقع ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی محفوظ رہی اور پانی پر تیرتی رہی۔ طوفان اختتام کے بعد کشتی جوتی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ کشتی جوتی پہاڑ پر جا کر رک گئی، اس بات کا ذکر قرآن مجید میں سورہ الہود میں موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے زمین اپنے پانی کو نگل لے اور اے آسماں باز آ جا، اور پانی کم ہو گیا، معاملہ نپٹ گیا، کشتی جوتی پر جا کر ٹھہر گئی اور کہا گیا ظالمو لعنت ہو تم پر۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی جذب کر جانے کا حکم دیا اور آسمان کو برسنے سے روک دیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ بچنے والے لوگ کشتی سے اتر کر زمین پر آباد ہو گئے، اس بات کا ذکر بھی سورہ الہود میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے نوح اترو سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور ان امتوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور امتیں جنہیں ہم کچھ وقت کے لیے فائدہ پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ آیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ بچنے والے لوگوں کو زمین پر اترنے اور نئی زندگی کی شروعات کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے نئی زمین پر آباد کاری کی اور زندگی دوبارہ شروع کی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں جودی پہاڑ کے بارے میں۔ یہ جودی پہاڑ کہاں ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ کے طور پر کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں ترکی کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ہے۔ یہ پہاڑ ترکی، عراق اور شام کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ کچھ تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے جودی پہاڑ ترکی کے شہر سیرت کے قریب واقع ہے۔ اس کو عربی میں جبل جودی بھی کہا جاتا ہے۔ کا علاقہ قدیم زمانے سے ہی بہت تہذیبوں اور مذاہب میں مقدس مانا جاتا ہے۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے حوالے سے بہت اہمیت حاصل ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی سٹوری؟ الحمدللہ امید ہے آپ کو ہماری سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ یہ سٹوریز ریئل قرآن سے لی گئی ہیں اور قرآن مجید کے ریفرنسز سے آپ تک پہنچائی گئی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری سٹوریز پسند آ رہی ہیں then please like, share and subscribe. جزاکم اللہ خیرہ. Thank you for watching.